قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ۔ معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں و بہنوں، کوئی بھی صاحب ایمان، مسلمان اور مومن، اس کی یہ علامت اور نشانی ہے کہ وہ غلطی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے۔ صرف یہی کافی نہیں کہ انسان معصیت سے ڈرے، گناہ کرنے سے ڈرے یا نافرمانی ہو جانے کے بعد ڈرے۔ صرف یہ کافی نہیں، بلکہ مومن اور مسلمان کی، صاحب ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تب بھی وہ ڈرتا ہے۔ سرکش ہے وہ انسان جو نیکی تو کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات پہ چلے، لیکن اس کے بعد اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، وہ اترانے لگے، وہ فخر کے ساتھ پھولنے لگ جائے۔ ایسا مومن اور مسلمان خسارے میں ہے، بہت بڑے گھاٹے میں ہے، جس نے نیکی تو کی لیکن اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو نیکی کے تکبر میں مبتلا کر دیا۔ شیطان اس کو یہ بہکانے میں کامیاب ہو گیا کہ تو بہت بڑا نیک آدمی ہے، باقی اس کو بڑے چھوٹے گناہگار اور کیڑے مکوڑے دکھنے لگے۔ اور یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہوتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے۔ وہ ہر انسان کو گناہ کروا کے گمراہ نہیں کرتا، بلکہ جو شخص گناہ کی طرف راغب ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ، شیطان نے اس کو گناہ کی طرف لے جانا ہے، اور جو شخص گناہ کی طرف راغب نہیں ہو سکتا، بہت پختگی کے ساتھ نیکی کے اوپر قائم ہے، تو شیطان نے بجائے اس کے کہ گناہ کروائے، اس کے اندر نیکی کا کبر اور تکبر پیدا کرنا ہے۔ اس کو یہ بہکانا ہے کہ تو بہت نیک اور اللہ کے بہت قریب ہے اور باقی لوگ سب فارغ ہیں۔ ایک مومن مسلمان اپنے آپ کو شیطان کے اس بہکاوے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا رویہ، اس کا انداز وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے
ایک خوف ہوتا ہے۔ قرآن مجید سورہ المومنون میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کی جو نشانیاں بتائی ہیں اور اہل جنت کے جو اوصاف بتائے ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، نیک اور مومن صالح بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اللہ کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی بات والذین یؤتون ما آتوا، نیکی کا کام، اللہ کی عبادت کا کام، بھلائی کا کام، جو توفیق ان کو مل جائے، جو ان کے بس میں ہو وہ کر گزرتے ہیں۔ وقلوبہم واجلۃ، ان کے دلوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، اس بات سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی اور کہنے لگی یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں اور دل ڈرے ہوتے ہیں، فرمانے لگے کہ یہ ایسا مومن ہے جس سے غلطی ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، شراب پی لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے اور اس کا دل ڈرا ہوتا ہے۔ گناہ پہ ڈرنے والے مراد ہیں یہاں پہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے لا، نہیں اے صدیق کی بیٹی، لیکنہ الرجل، یہاں پہ شرابی مراد نہیں ہے، زانی مراد نہیں ہے، چور مراد نہیں ہے کہ جو چوری کر کے ڈرتا ہے، شراب پی کے ڈرتا ہے، بدکاری کر کے ڈرتا ہے، نہیں۔ یہاں اللہ جس کی بات کر رہے ہیں لیکنہ الرجل، وہ بندہ مراد ہے یصوم ویصلی ویتصدق، جو روزے رکھتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، جو صدقے کرتا ہے۔ وَهُوَ يَخَافُ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ، اور ہر وقت ہر نیکی کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ نیکی ضائع نہ کر دی جائے، اللہ رب العالمین اس کو رد نہ کر دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ جو ڈر ہے وہ گناہ پر ڈر نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ، یہاں جس ڈر کی اللہ بات کر رہے ہیں اس سے مراد نیکی کرنا اور اس کے بعد اس کی عدم قبولیت اور اس کے رد ہو جانے سے ڈرنا مراد ہے۔ اور مومن مسلمان کی یہ علامت ہے کہ وہ جب نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، اس کا رویہ اترانے والا، پھولنے والا نہیں ہوتا۔ اور جب اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ نیکی کے بعد بھی استغفار کرتا ہے۔ یہ جو استغفار ہے اللہ سے بخشش طلب کرنا، استغفر اللہ پڑھنا، اللہم اغفر لی پڑھنا، رب اغفر لی پڑھنا، یہ جو استغفار کے کلمات اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائے ہیں، یہ صرف گناہ ہو جانے پہ استغفار نہیں ہے۔ مومن مسلمان کی علامت یہ ہے، اس کا رویہ یہ ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے چونکہ اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اس لیے نیکی کرنے کے بعد وہ استغفار کرتا ہے، وہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ آپ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے، سلام پھیرتے نماز کا، تو کیا کرتے تھے؟ استغفر ثلاثا، 3 دفعہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے۔ نماز نیکی ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، لیکن آپ کا انداز یہ تھا، آپ کی سنت یہ تھی، نیکی کرتے، نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہوتے، اللہ رب العالمین کی تکبیر کو بلند کرتے اور اس کے بعد 3 دفعہ اللہ سے استغفار کرتے، معافی طلب کرتے۔
سبق اور درس یہ دیا ہے کہ مومن مسلمان نیکی کرتا ہے، اس کی قبولیت سے ڈرتا ہے، نتیجے میں وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ آپ کا انداز اور رویہ یہ تھا، صحابہ بیان کرتے ہیں جب آپ وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد جہاں پہ شہادتین پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، شہادتین کا اقرار کرتے، وہیں پہ یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کو بیان کرتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، استغفرک، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، واتوب الیک، اور تیری طرف میں توبہ کرتا ہوں۔ وضو ایک نیکی ہے، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس نیکی کو کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کرتے۔ قرآن مجید سورہ الزاریات میں اللہ نے متقین کی بات کی اور فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ فرمایا جو متقین ہیں یہ روز قیامت اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کے رب نے ان کو دیا یہ اسے لینے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کیونکہ یہ دنیا میں آخرت سے پہلے نیک لوگ تھے، نیکی کرنے والے تھے۔ اور پھر بتایا نیک لوگ کون ہوتے ہیں، محسنین کون ہوتے ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا رات کے تھوڑے حصے میں وہ سوتے نہیں تھے، وہ بیدار ہوتے تھے۔ نیک لوگ وہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا کچھ حصہ ایسا ضرور انہوں نے رکھا ہوتا تھا جس میں وہ بستروں سے الگ ہو جاتے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے، وہ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو خوف کے ساتھ، شوق کے ساتھ پکارتے تھے، اس سے دعا مانگتے تھے۔ اور پھر فرمایا وبالاسحار هم يستغفرون، رات کے حصوں میں تہجد پڑھتے، عبادت کرتے، اور جب سحری کا وقت ہو جاتا، یعنی رات کا جب آخری حصہ ہو جاتا تو اللہ سے استغفار کرتے۔ مفسرین نے لکھا کہ اہل ایمان کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، رات کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب رات کا آخری حصہ ہو جاتا ہے تو جو عبادت کی ہے، جو نیکی کی ہے، اس نیکی اور عبادت کی وجہ سے ان کی یہ سوچ، یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا تھا کہ وہ آخری حصے میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے، توبہ کرتے، مغفرت طلب کرتے۔ کس بات پہ؟ کہ نیکی کرنے میں جو کوتاہی رہ گئی ہے اللہ رب العالمین وہ معاف بھی کر دے، اور جو اس کے حضور نیکی کی ہے اللہ کے ہاں وہ قبول بھی ہو جائے۔ گناہ کے ساتھ تو استغفار ہے ہی، لیکن یہاں پہ نیکی کے ساتھ بھی استغفار ہے۔ قرآن مجید سورہ البقرہ میں اللہ نے حج کا ذکر کیا، احکامات تفصیل کے ساتھ بتائے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بتایا کہ جس نے حج کو فرض کیا ہے، احرام باندھا ہے، حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوا ہے، مکے کا اس نے قصد کیا ہے، وہ گناہ کا کام نہیں کرے گا، نافرمانی کا کام نہیں کرے گا، جھگڑے گا نہیں، ساری تفصیل بتائی۔ اور یہ بھی بتایا کہ وہ منا کے اندر قیام کرے گا، اور اس کے بعد پھر عرفات کے اندر جائے گا۔ عرفات کا جو میدان تھا حدود حرم سے باہر تھا، اور عرفات 9 ذی الحج کو حجاج کرام میدان عرفات میں سٹے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔
دن بھر وہاں پہ گزارتے ہیں. اس دن اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں سے جتنے بندے جہنم سے آزاد کرتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ جہنم سے آزادیاں کسی اور دن نہیں ہوتی. حجاج کرام نے احرام باندھا، تلبیہ زبان سے کہا، منا میں قیام کیا، 9 ذی الحج کو میدان عرفات کے اندر سٹے کیا، دن بھر وہاں پہ گزارا. شام جب سورج غروب ہو گیا، اللہ کہتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس، میدان عرفات سے نکلو جہاں سے لوگ نکل رہے ہیں، یہاں سے واپسی کرو اور آؤ کہاں پہ؟ مزدلفہ کی طرف. دن بھر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا. اور اللہ کہتے ہیں عرفات سے جب تم لوٹو گے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے بخشش بھی طلب کرو. کتنا بڑا کام کیا ہے حج. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میدان منا کا سٹے بھی کیا ہے، عرفات کا وقوف بھی کیا ہے، دن بھر عبادات میں گزارا ہے، تسبیحات پڑھتے ہوئے، اللہ سے استغفار کرتے ہوئے، خطبہ حج سنتے ہوئے سارا دن اس کام میں گزرا ہے. شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، اب حج بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس، لوگ جس طرح میدان عرفات سے لوٹ کے مزدلفہ آ رہے ہیں تم بھی آؤ. واستغفر اللہ، حج کر لیا ہے. اب اس چیز پہ زور نہ دو کہ سیلفیاں بنائیں، لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو ہم نے حج کر لیا ہے، اپنے آپ کو حاجی کہلوائیں. اس چیز پہ زور نہ دو، بلکہ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. جتنی بڑی سے بڑی نیکی کرتے ہو اس سے زیادہ اس بات کی فکر کرو کہ اللہ سے توبہ استغفار کر کے اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو معاف کروائیں تاکہ وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو سکے. رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے پیغمبر جب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، فتوحات ملیں گی، آپ جہاد کے میدانوں میں اتریں گے، شہادتیں پیش کریں گے، قربانیاں دیں گے، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ کٹیں گے، گریں گے، اللہ کے حضور شہادتیں پیش کریں گے. ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ رب العالمین کی مدد بھی اترے گی، اللہ فتح بھی دے گا، اور آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک پھر دین کے اندر آئیں گے. اور ایسا ہوا، اللہ نے مکہ فتح کروایا، اللہ رب العالمین کی مدد اتری بڑی ہی آسانی کے ساتھ. تھوڑے سے وقت میں چھوٹی سی لڑائی کے نتیجے میں اللہ نے مسلمانوں کو مکہ دے دیا. اور پھر کیا کہا جب یہ سب ہو جائے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. چھوٹی سی سورہ ہے 30ویں پارے کی، ہر ایک کو آتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب یہ مدد اترے، فتوحات آئیں، آپ اتنی بڑی نیکی اور اتنے بڑے کام کو، اتنے بڑے امر کو، اتنی بڑی مہم کو سر کر گزریں تو پھر اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، اس کی حمد کے ساتھ تعریف اس کی کرنی ہے، اس کی تسبیح بیان کرنی ہے. وَاسْتَغْفِرْهُ، اب موقع اترانے کا نہیں، اکڑنے کا نہیں، تکبر کرنے کا نہیں، بلکہ اللہ سے معافی طلب کرنی ہے، اس سے استغفار کرنا ہے. انہو کان توابا، بے شک وہ توبہ کو بڑا قبول کرنے والا ہے. اب یہ کیا ہے؟ محنت پوری ہو گئی، فتوحات اللہ نے دے دی، جہاد و قتال کے میدان میں قربانیاں رسول اللہ نے، آپ کے صحابہ نے پیش کر دیں. 8 سال کا لمبا عرصہ، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی حدیبیہ میں، کبھی یہودیوں کے ساتھ، کبھی مشرکوں کے ساتھ، کبھی عیسائیوں کے ساتھ، کبھی یہودیوں کے ساتھ. ایک لمبی مہمات کا سلسلہ جاری رہا. اللہ کہتے ہیں بڑی محنت کر لی ہے، اب کیا کرو؟ جب اللہ رب العالمین اس کے نتائج تمہیں دکھانے لگے، نیکی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اللہ کی حمد بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو اور اس سے استغفار کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار تھے اور آپ کا سر مبارک، صحابہ بیان کرتے ہیں، سر پہ سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور آپ کا سر مبارک اونٹنی کے اوپر رکھے ہوئے کجاوے کے ساتھ لگا ہوا تھا. اتنا جھکا تھا کہ کجاوے کے ساتھ لگا ہوا ہے. آپ اس انداز میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں استغفار کریں،
سید عائشہ فرماتی ہیں جب یہ سورہ اتری اس کے بعد ہر نماز میں رسول اللہ علیہ السلام رکوع میں سجدے میں یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تیری حمد کے ساتھ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ پیغمبر کی زندگی نیکیوں سے، محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے بھری پڑی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نتائج دے رہا ہے اور اسلام اپنے عروج پہ پہنچا ہے تو اللہ کہتے ہیں استغفار کا وقت آ گیا ہے، اور رمضان کے روزے رکھے، نیکیاں کی، صدقے کیے، نمازیں پڑھی، قیام کیے، تلاوت کی، کتنی نیکی کی، کتنی مشقت اٹھائی۔ یہ سب اٹھانے کے ساتھ، اس نیکی کے ساتھ ضرورت ہے کس چیز کی؟ استغفار کی، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنے کی، اس فکر کے ساتھ کہ کہیں یہ نیکی جو کی ہے یہ ضائع نہ ہو جائے، اور اس فکر کے ساتھ اپنے آپ کو ضرورت ہے ان چیزوں سے بچانے کی جو جرائم، جو برائیاں لوگوں کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہیں، نیک اعمال، نیکیاں ضائع ہو کے رہ جاتی ہیں، ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو۔ صرف نیکی کر لینا کافی نہیں، روزہ رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، حج عمرہ ادا کر لینا، صدقے دینا، قیام کرنا، تلاوت کرنا، صرف یہ کافی نہیں، بلکہ اپنی نیکی کو ایسی چیزوں سے بچانا ضروری ہے جو چیزیں انسان کی نیکی کو گھن کی طرح کھا جاتی ہیں، دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ اور دو حدیثیں صرف اس سے متعلق سن لیں۔ ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو بیان کرنے والے رسول اللہ علیہ السلام کی مجلس کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ایک مجلس میں موجود ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی بات کا آغاز کیا ایک سوال کے ساتھ، اور وہ سوال یہ تھا، اے میرے صحابہ اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اردو ترجمہ یہ ہے فقیر کون ہے، کنگال کون ہے، محتاج کون ہے، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں جو ہم سمجھتے تھے ہم نے وہ بتایا، ہمارے ہاں تو مفلس کی، فقیر آدمی کی، محتاج آدمی کی، تنگ دست آدمی کی ڈیفینیشن یہی تھی، اے اللہ کے رسول من لا درہم لہ ولا دینارا، جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے مال نہیں ہے، درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک محتاج وہ ہے، تنگ دست وہ ہے، فقیر وہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا فقیر بندہ وہ ہے، تنگ دست بندہ وہ ہے، محتاج بندہ وہ ہے جو روز قیامت اللہ کے حضور آئے گا بصلاتہ وصیامہ وزکاتہ، روزے بھی لے کے آئے گا، نمازیں بھی لے کے آئے گا، صدقات بھی لے کے آئے گا، اتنا امیر کہ سارے اعمال کیے ہیں اس نے، لیکن وَيَأْتِي، اس حال میں آئے گا، 5 چیزیں آپ نے گنوائیں، قد شتم ھذا، کسی کو گالیاں بکتا رہا، بلا وجہ ہی ہیں گالیاں کڑتا رہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، زبان پہ ان کے گالیاں چڑھی ہوتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، بڑوں کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، دوستوں کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، ان کی گفتگو کا آغاز بھی گالی سے ہوتا ہے، اختتام بھی گالی سے ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، یہ تو ہمارا تقیہ تقیہ کلام ہے نا، یہ تو زبان سے ایویں نکل جاتی ہیں۔ جانور تک کو بھی گالیاں نکالتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ مفلس بندہ وہ ہے جو مسجد کا نمازی تھا، مفلس بندہ وہ ہے بیت اللہ کے حج اور عمرے کرنے والا تھا، مفلس بندہ وہ ہے صدقے اللہ کے حضور دینے والا تھا، روزے نفلی کیا فرضی کیا سارے رکھنے والا تھا، لیکن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا قد شتم ھذا، کسی کو گالیاں دیتا تھا، وقذف ھذا، کسی پہ بہتان لگا دیتا تھا، وہی کسی کے ذمے ایسی بات لگا دی جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، کبھی بدگمانی کی بنیاد پہ الزام دھر دینا، کبھی سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر کے کسی پہ بہتان لگانا، کوئی تحقیق نہیں، کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد باتوں کا سہارا لے کے لوگوں کے اوپر بہتان لگایا ہوا تھا۔ کئی لوگ ایسے وہاں پہ پیش ہوں گے،
قذف ھذا، جن کے بارے میں ایویں ہی باتیں کر دیتا تھا، نہیں دیکھتا تھا کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کی بیٹی ہے، کوئی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، بس زبان میں جو آیا فلاں کے بارے میں فلاں اس نے کہہ دینا ہے، بات کر دینی ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، تیسری بات یہ بتائی کسی کا مال کھایا ہوگا اس نے، نہیں پرواہ کی، لیا قرض ہے واپسی کرنا ہی نہیں۔ اور چوتھی بات بتائی وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو بلا وجہ ہی مارتا رہا۔ اللہ نے طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، قوت دی تھی، روب دیا تھا، دبدبا دیا تھا، اس کا بڑا غلط استعمال کر کے آیا۔ وَضَرَبَ هَذَا، جس پہ غصہ آیا دے مارا اسے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں تو ترازو لگے گی، میزان لگے گی، وہاں پہ تو ایک ذرے کا وزن بھی ہوگا نا۔ اب جن کے ساتھ یہ کرتا رہا، گالیاں جن کو دیتا رہا، جن کے مال کھاتا رہا، جن کو ایویں فضول میں مارتا رہا، جن پہ بہتان لگاتا رہا، جن کے خون بہائے، وہ سب وہاں پہ لینے کے لیے موجود ہوں گے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ دینے کے لیے درم اور دینار نہیں ہوگا، وہاں پہ دینے کے لیے نیکیاں ہوں گی۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صدقے جو سب کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھائے گا اور لوگوں کے اندر بانٹے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی نیکیاں بانٹی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں کے گناہ اٹھائے جائیں گے اور اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ وہ جو اللہ کے حضور آ کے دعویٰ کریں گے نا، یا اللہ اس نے مجھے گالی بکی تھی، اس نے میرے پہ الزام دھرا تھا، اس نے میری عزت پہ حملہ کیا تھا، اس نے میرا خون بہایا تھا، اس نے مجھے ناجائز مارا تھا، اس نے میرا مال کھایا تھا، وہ دعوے دار مدعی ابھی باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں مک جائیں گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ یہ وہ بندہ ہے کبھی زنا بدکاری کی نہیں لیکن لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں آ رہے ہیں، چوری کبھی کی نہیں لیکن چوروں کے گناہ اس کے کھاتے میں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ زیادتی کر کے آیا۔ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں یہ نمازیں لے کے آنے والا، زکاتیں لے کے آنے والا، روزے لے کے آنے والا اپنی نیکیاں دے بیٹھے گا، لوگوں کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈلوا بیٹھے گا۔ اتنا بوجھ اس کے کندھوں پہ لادا جائے گا، اتنا بوجھ اس کے کندھوں پہ لادا جائے گا، یہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر اسی بوجھ کے ساتھ اسے گھسیٹا جائے گا اور جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اصل فقیر، محتاج، کنگال یہ ہے، یہ جس کی نیکیاں بھی تھیں حفاظت نہ کر سکا، باوجود نیکیوں کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا۔ قرآن نے اسی لیے کہا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے انگوروں کے، کھجوروں کے باغ ہوں، نہریں نیچے چلتی ہوں، ہر قسم کا پھل اور بھی اس باغ کے اندر لگا ہو؟ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، خود وہ بوڑھا ہو جائے، اولاد اس کی کمزور ہو، اس کا سارا انحصار اپنے باغ کے اوپر ہو۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر ایک آندھی آئے، ایسا طوفان آئے جس کے اندر آگ کا بگولا ہو اور وہ اس کے باغ کو جلا ڈالے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کسی کے ساتھ یہ ہو کہ جس چیز کے اوپر میرا آپ کا سب کا انحصار ہے، ہماری زندگی کا، وہ چیز ہی تباہ ہو جائے؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا، کوئی پسند نہیں کرتا کہ جس چیز پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس چیز پہ ہمارا انحصار ہے، بعض اوقات انحصار اولاد پہ ہوتا ہے، بعض اوقات انحصار انسان کا والدین پہ ہوتا ہے، بعض اوقات کسی ایسی دنیاوی چیز پہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کی ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ جس چیز سے مجھے رزق ملتا ہے، جس چیز سے مجھے راحت ملتی ہے، جس چیز سے مجھے سکون ملتا ہے، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ روز قیامت تمہارا سارا انحصار تمہاری نیکیوں پر ہوگا۔ اگر دنیا میں تم یہ پسند نہیں کرتے کہ جس چیز پہ تمہارا انحصار ہے وہ تباہ ہو جائے،
تم چاہتے ہو وہ سیف اینڈ ساؤنڈ محفوظ رہنی چاہیے، تو بس جس چیز پر تمہارا انحصار روز قیامت ہے، تمہاری نیکیاں، ان کو بھی محفوظ بناؤ۔ اس بات کی فکر کرو کہ روز قیامت وہ ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ اس دن انسان بوڑھا ہوگا۔ بوڑھا ہونے کا مطلب یہ ہے کچھ کر نہیں سکے گا، اولاد اس کی کمزور ہوگی۔ اولاد کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے اس کے رشتہ دار، اس کے اقربا، دوست احباب، کوئی اس کے کام آنے کے قابل نہیں ہوگا۔ وہ سارے کا سارا ڈیپینڈ کرے گا، اس کا انحصار ہوگا اپنی نیکیوں پہ، اعمال پہ، اور اگر اس دن وہی تباہ ہو گئے تو اس کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اور ایک آخری بات سنیں، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے صحابی بیان کرتے ہیں کتنی ضروری ہے نیکیوں کی حفاظت، ان کو محفوظ بنانا، ان کو بچانا دیمک سے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول الاسلام کی مجلس میں موجود تھا، آپ فرمانے لگے لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت آئیں گے، ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی، اتنی زیادہ ہوں گی، جیسے کامثالی جبالی تہامۃ بیزن، جیسے حجاز، مکہ اور اس کے گرد و نواح میں پہاڑی سفید پہاڑی سلسلے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، مطلب نیکیاں بہت زیادہ بھی ہوں گی، چمکدار ہوں گی، سفید ہوں گی، لوگوں کو دکھائی دیں گی، نظر آئیں گی، لیکن جیسے وہ آئیں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کی نیکیوں کو اڑتی ہوئی غبار میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ جبال تہامہ، سفید رنگ کے اتنے بڑے پہاڑی سلسلے، اس طرز کی نیکیوں کو اللہ غبار، گرد و غبار بنا دے گا۔ سبحان کہتے ہیں ہم ڈر گئے، فوراً اللہ کے رسول الاسلام سے پوچھا صفہم لنا وجلہم، اے اللہ کے رسول بتائیں یہ کون سے لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور ہم ان میں شامل ہوں، کیونکہ آپ نے فرمایا یہ میری امت میں سے ہوں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا انہو من جلدتکم، بے شک وہ لوگ تمہاری جنس سے ہوں گے، من اخوانکم، تمہارے بھائی ہوں گے، مطلب میری امت کے ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، راتوں کا قیام اسی طرح کرنے والے ہوں گے جیسے تم راتوں کا قیام کرتے ہو۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے فرما دی، تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، تمہاری جنس میں سے ہوں گے، جس طرح تم راتوں کے قیام کرتے ہو ویسے راتوں کے قیام کریں گے۔ پوچھا مسئلہ کیا ہے ان کا، قصور کیا ہے ان کا؟ فرمایا نیکیاں تو وہ بہت کریں گے لیکن انہوں نے اپنی دیمک کو کنٹرول نہیں کیا، نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا۔ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، ان کا مسئلہ یہ ہوگا جب بھی ان کو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرنے کا موقع ملتا ہوگا نا، جہاں ان کا ہاتھ پڑ گیا، انتہکوها، وہ اللہ کی حدوں کو بڑے برے طریقے سے پامال کرنے والے ہوں گے۔ یہاں پہ دو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، ان کی زندگی میں نیکی تو ہوگی، تقوی بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، راتوں کا قیام بھی ہوگا، لیکن جب ان کو برائی کا موقع ملے گا، ہمارے معاشرے میں لوگ ایماندار دکھیں گے آپ کو، نیکی تقوی والے دکھیں گے آپ کو، لیکن کب تک؟ جب تک ان کو گناہ کا، برائی کا، اللہ کی نافرمانی کا موقع نہ ملے۔ انسان کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب اسے برائی کا، فحاشی کا، عریانی کا، اللہ کی بغاوت کا، نافرمانی کا موقع ملے اور وہ اس موقع کو چھوڑ دے۔ یہ ایسا انسان کا اصل امتحان ہے۔ نیک وہ نہیں ہے جو برائی نہیں کر رہا، نیک وہ ہے جس کو موقع مل رہا ہے وہ پھر بھی نہیں کر رہا۔
کتنے لوگ ہیں نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکاتیں دینے والے، لیکن آپ کو سود کی لعنت میں گرفتار ملیں گے. داڑھی رکھی ہے، باریش ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن سود میں پڑے ہوئے، خیانت کرنے والے، کرپشن کرنے والے. اور ہمارے ہاں تو نیک ہے ہی وہ جس کو ہم نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، عام طور پہ وہ وہی ہوتا ہے جس کو برائی کا موقع نہیں ملا ہوتا. لیکن شریعت کی اصطلاح میں نیک وہ ہے جس کو موقع ملے اور اس موقع کے ہونے کے باوجود وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہوگا اذا خلوا بمحارم اللہ، جب اللہ کی بغاوت کرنے کا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اختیار کرنے کا ان کو موقع ملتا تھا، انتہکوہا، بس پھر یہ اندھے ہو جاتے تھے، بری طرح ان کو پامال کر دیتے تھے. ان کے پاس 100 حجتیں ہوتی تھیں، بہانے ہوتے تھے، دلائل ہوتے تھے، فتوے لے کے جیبوں میں ڈال کے گھومتے تھے کہ یہ چیز درست ہے، یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ ویسے ہے، یہ ایسے. جب تک سنتے تھے، سمجھتے تھے، مانتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن جو ہی موقع ملا اس کے بعد تو کون اور میں کون، میرا رب کون، قرآن کون، حدیث کیا، سب ایک سائیڈ پہ 1000 حجتیں تلاش کر کے وہ اپنے برے کام کے اوپر دلائل دے دیتے تھے. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موقع ملتے ہی اللہ کی حدود کو پھلانگا، اللہ کی حدود کو پامال کیا. یہ جبال تہامہ، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے نیکیاں ان کی تباہ ہو کے رہ جائیں گی. نیکی کرنا کافی نہیں، نیکی کو سنبھالنا تاکہ وہ اللہ کے حضور قبول ہو جائے، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.